بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ایسے ہی تفتیش کرتے ہیں، حاصل خاک بھی نہیں ہوتا، مگر سوال ایسے کرتے ہیں، خصوصاً عورتوں سے۔ شریف لوگ اسی لیے تو تھانے کے نام سے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، جو شکایت لے کر جائے اسی کو ملزم بنا دیتے ہیں۔ آپ تھانے جائیں گی حملے کی رپورٹ لکھوانے تو آپ کو ہی مشکوک قرار دے کر کہیں گے کہ بی بی آپ بھی شریک جرم لگتی ہیں، کہیں خود آپ نے تو حملہ نہیں کرایا تھا، سچ سچ بتا دیں کون تھا آپ کا وہ یار۔ یہ کیسی فضول باتیں کرتے ہو تم؟ وہ بگڑ کے بولی۔ کس کی مجال ہے کہ مجھ سے ایسا کہہ سکے؟ میں کیا عام عورت ہوں؟ آخر بیوی ہوں تمہاری، اور تم کوئی ایرے گہرے نہیں ہو۔ میں نے بے وقوفوں کی طرح کہا، اچھا یہ بات ہے کیا میں خاص آدمی ہوں، وی آئی پی ہوں؟ اس نے عاجز آ کے کہا، عالم کیوں پاگل کرنا چاہتے ہو تم مجھے؟ میں نے کہا، دیکھیں جی دماغ تو میرا کام نہیں کر رہا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ آپ ہی بتائیں گی تو یاد آئے گا۔ ابھی تک کچھ یاد نہیں آیا تمہیں؟ وہ بنا کے بولی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بتائیں، جب میرا وہ دشمن میرے سر پر ڈنڈا مار کے بھاگ گیا تو میں گر گیا تھا، ظاہر ہے گر کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ چیخ ماری تھی، شور مچایا تھا۔ ہالیڈے ان جیسے ہوٹل میں ایسا واقعہ پیش آنے کے بعد ہوٹل والوں نے کیا کیا تھا؟ ان کی اپنی سیکیورٹی بہت مستعد ہوتی ہے، انہوں نے پولیس کو بلایا تھا؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا تھا، اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ میں شور مچاتی یا ہنگامہ کرتی؟ ٹھیک کہتی ہو آپ، پھر بھی چیخ تو ماری ہوگی آپ نے۔ مجھے کس نے اٹھایا تھا؟ خود آپ نے۔ چیخ تو خود ہی نکل گئی تھی منہ سے، مگر پھر میں نے تیمور کو بلا لیا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ وہی امیر تیمور؟ ہاں، اسی ہوٹل میں قیام تھا اس کا، اس نے میری مدد کی، تمہیں بستر پر لٹایا، پھر ڈاکٹر کو بلایا۔ تیمور نے کہا کہ اس بات کا پرچہ ہوگا تو 100 افسانے بن جائیں گے، اخبار والے پیچھے پڑ گئے تو سینکڑوں سوال کریں گے، اور ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ وہ کون تھا اور کہاں گیا۔ خود ہوٹل والے نہیں چاہتے تھے کہ پولیس تک بات پہنچے، ان کی بدنامی ہوتی ہے۔ انہوں نے امیر تیمور سے بہت معافی مانگی، اور مجھ سے۔ کیا ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا تھا؟ ہاں، اس نے کہا تھا کہ تمہیں آغا خان ہسپتال منتقل کر دیا جائے، سر کی چوٹ کا معاملہ ہے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، میں نے رائے دی۔ پھر آپ نے مجھے ہسپتال کیسے شفٹ کیا تھا؟ اپنی گود میں اٹھا کے لے گئی تھی تمہیں؟ وہ چڑ کے بولی۔ ظاہر ہے ایمبولینس میں لے جانا پڑا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ پرسوں کی؟ ہاں، 2 دن بعد ہوش آیا ہے تمہیں؟ آپ مجھے بے ہوشی میں ہی ہسپتال سے گھر لے آئیں؟ ہسپتال والوں نے کیسے اجازت دے دی؟ اس نے محتاط ہو کے کہا، ان کا خیال تھا کہ کوئی سیریس بات نہیں، تم خود ہی ہوش میں آ جاؤ گے، تمہارا علاج گھر پر ہی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر خورشید ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، ہم نے بہتر سمجھا کہ تم کو انہی کی نگرانی میں رکھا جائے۔ ہم کون؟ آپ کے ساتھ وہ بھی تھا، میرا دوست امیر تیمور۔ میں نے کہا، وہ نہ ہوتا تو میں اکیلی تم کو کراچی سے لاہور کیسے لاتی؟ میں نے کہا، لاہور کیا میں لاہور میں ہوں؟ اسی بے ہوشی کی کیفیت میں آپ مجھے کراچی سے لاہور لے آئیں، اور کہاں لے جاتی؟ اپنا گھر تو لاہور میں ہی ہے۔ اچھا، میں نے سر ہلایا۔ یہ ہے اپنا گھر، اور لاہور میں رہتے ہیں ہم۔ آپ مجھے ہوائی جہاز سے لائی ہوں گی؟ نہیں، ایمبولینس کرائے پر لی تھی۔ وہ بولی، یہ بتاؤ کہ اب طبیعت کیسی ہے؟ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ کچھ عجیب سا محسوس کر رہا ہوں، ذہن میں خلا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں آتا، سر میں بھی درد ہے۔ اگر 1 کپ کافی مل جائے اور اسپرین کی گولیاں؟ کیوں نہیں، تم نے پہلے کہہ دیا ہوتا۔ وہ اٹھنے لگی، مگر اس کے اٹھنے سے پہلے ایک ہٹا کٹا اور بھاری بھرکم شخص اندر آ گیا۔ اس کے چوڑے چہرے پر گھنی داڑھی تھی، لیکن سر بالکل صاف تھا۔ آہا، شاہ جی، بھائی معاف کرنا، میں نے غلط وقت پر خلوت میں دخل اندازی کی۔ وہ ہاتھ پھیلا کے بولا، طبیعت بڑی حشاش اینڈ بشاش لگتی ہے، اور موڈ رومانٹک نظر آتا ہے۔ میں نے سپاٹ چہرہ رکھتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ آپ کی تعریف؟ رکشی نے کہا، بھائی یہ ڈاکٹر خورشید ہیں، تمہارے معالج۔ میں نے سر ہلایا۔ اچھا، یہ ہیں ہمارے فیملی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر خورشید میرے قریب ہی
سی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا معاملہ ہے مسٹر عالم؟ آپ بہت سیریس ہیں، آپ خود دیکھ لیں، انہیں کچھ یاد نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنا نام تک بھولے ہوئے ہیں، نہ مجھے پہچانا نہ اپنے گھر کو۔ جب سے ہوش آیا ہے بس سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کب ہوش آیا انہیں؟ میں نے آپ کو فون کیا تھا اس سے کچھ دیر پہلے۔ ڈاکٹر نے روایتی طریقے سے مجھے چیک کرنا شروع کیا۔ اس نے میرا بلڈ پریشر دیکھا، دل کی دھڑکن اور نبض کی رفتار دیکھی اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے مجھ سے بے شمار سوالات کیے جن سے میری یادداشت کا امتحان لینا مقصود تھا۔ مثلا اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا کہ خاتون نے شاہ عالم بتایا ہے۔ خاتون نے بتایا ہے، میں ان کا شوہر ہوں۔ ہر بات میں نے خاتون سے منسوب کر کے کہی، باقی کے جوابات گول کر گیا۔ شاہ صاحب اگر میں آپ کو مال روڈ پر چھوڑ دوں تو وہاں سے آپ اپنے گھر پہنچ جائیں گے؟ پتہ معلوم ہوگا تو پہنچ جاؤں گا۔ یعنی آپ کو گھر کا پتہ معلوم نہیں، یہ معلوم ہے کہ کون سی سڑک کہاں جاتی ہے؟ ذرا مجھے چیرنگ کراس سے داتا صاحب کے دربار کا اور پھر آرے بازار کا راستہ بتائیں۔ میں نے اسے مختلف راستے بتا دیے۔ بس سے جانا ہو تو کیا روٹ ہوگا اور اپنی گاڑی میں کون سا راستہ بہتر رہے گا؟ اس نے مجھ سے مال روڈ کی مختلف دکانوں کے بارے میں پوچھا، معلومات عامہ کے سوالات کیے، پہلے پاکستان کے بارے میں اور پھر دنیا کے بارے میں۔ درمیان میں کافی آ گئی۔ اس کے ساتھ کھانے کے لیے بھی بہت کچھ تھا۔ ڈاکٹر نے صرف ایک بسکٹ لیا مگر میں نے بلا تکلف گاجر کے حلوے پر ہاتھ صاف کیا، پھر سینڈوچ کھا گیا۔ دوسرے مگ کے ساتھ میں نے ایک ساتھ اسپرین کی 3 گولیاں نگل لیں۔ ڈاکٹر نے کہا، شاہ صاحب آپ باہر گئے تھے؟ میں نے کہا، جی نہیں، میں تو اسی کمرے میں ہوں۔ میرا مطلب تھا ملک سے باہر۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہاں گیا تھا؟ وہ مسکرایا، یہ آپ بتا سکتے ہیں یا پھر آپ کا پاسپورٹ بتائے گا؟ خیر یہ بتائیں کہ باہر آپ کس کام سے گئے تھے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، معلوم نہیں۔ اچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ بولا، ڈاکٹر خورشید مجھے واقعی بالکل یاد نہیں۔ اگر یہ شاندار گھر میرا ہے تو پھر یقیناً میرا کوئی بہت بڑا بزنس ہوگا یا کوئی بہت منافع بخش سرکاری عہدہ۔ ڈاکٹر نے اپنی ہار مان لی۔ مسز عالم میرا خیال ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات یا نیورو فزیشین سے رجوع کریں۔ ایمنیشیا کا کیس ہے مگر اچھی بات یہ ہے کہ ٹوٹل ایمنیشیا نہیں ہے۔ مجھے آسان زبان میں بتائیں، رکشی نے کہا۔ آسان زبان میں یوں سمجھ لیں کہ ایک تو چوٹ سے دماغ کا وہ حصہ متاثر ہوتا ہے جس کا تعلق یادداشت سے ہوتا ہے، اسے نقصان پہنچتا ہے، اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دماغ کے کمپیوٹر کی مشینری، کمپیوٹر تو مرمت ہو جاتا ہے، اسے سرکٹ یا آئی سی بدل کے پھر نیا بنایا جا سکتا ہے، مگر دماغ کا ہر نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ جیسے زخم بھر جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی پھر جڑ جاتی ہے، ایسے دماغ کا جو حصہ چوٹ یا کسی اور وجہ سے خراب ہو جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جو ڈیمیج ہو گیا سو ہو گیا، وہ ریپیریبل نہیں ہوتا۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسی بات نہیں، یہ مسئلہ نفسیاتی ہے، فزیکل نہیں ہے۔ رکشی کچھ متفکر اور کچھ حیران ہوئی۔ نفسیاتی مسئلہ کیسے پیدا ہو گیا؟ ہو جاتا ہے مسز عالم، بعض اوقات ذہن کسی صدمے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، واقعہ سخت ہے اور جان عزیز والا مسئلہ ہوتا ہے تو ذہن بھی مقابلہ کرنے کی بجائے جان بچانے کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ آدمی کی مثال لیں کہ وہ کتنا ہی ہمت والا اور شاید زور کیوں نہ ہو، 1 یا 2 سے تو مقابلہ کرے گا، اس کے سامنے 10 آ جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جان بچائے گا، پسپا ہونے اور فرار ہو جانے میں عافیت سمجھے گا۔ ذہن کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی صدمہ کتنا شدید ہے، اس میں مقابلے کی سکت نہ ہو تو وہ کسی ایک واقعے یا سانحے سے متعلق تمام تفصیلات کو ذہن سے خارج کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی کے پاس گانوں کے سینکڑوں کیسٹ ہوں مگر ایک اسے سخت ناپسند ہو تو وہ اس کو صاف کر دے، باقی گانے اپنی جگہ موجود ہیں، اس گانے کا ایک بھی بول یا سر باقی نہیں رہا۔ شاہ عالم کی یہ کیفیت ہے، عارضی ہے یا مستقل؟ دیکھیے مسز عالم، یہ کیفیت عموماً عارضی ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہم ہر غم اور صدمے کو بھول جاتے ہیں، ایسے ہی ذہن بھی حقیقت قبول کرنے لگتا ہے۔ اب یہ ہر شخص کی خواہش اور قوت ارادی کی بات ہے کہ وہ کتنا وقت لیتا ہے۔ کچھ دوائیں مددگار ہوتی ہیں جو نیورو فزیشین کی نگرانی میں ہی استعمال کی جاتی ہیں، اسپیشل میڈیسن کا فیلڈ الگ ہے۔
آپ پریشان نہ ہوں، یہ سب کچھ نہیں بھولے ہیں، اور جو بھولے ہیں وہ بھی رفتہ رفتہ یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا رول دعاؤں سے زیادہ اہم ہے، آپ انہیں یاد دلاتی رہیں جو بھی یہ بھولے ہوئے ہیں۔ یہ تو اپنے آپ کو، مجھے اور اپنی زندگی سب کو بھولے ہوئے ہیں۔ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی ڈاکٹر صاحب، ایسا کون سا ذہنی صدمہ گزرا ہے ان پر، کون سا ایسا سانحہ پیش آیا ہے؟ یہ تو آپ ہی بہتر جانتی ہوں گی۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے تو عرض کر رہی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ کاروباری دورے پر گئے تھے اور وہاں سے لوٹ کر آئے تو میں خود کراچی ایئرپورٹ پر انہیں ریسیو کرنے کے لیے موجود تھی۔ یہ بالکل ٹھیک تھے، ہم ہالیڈے ان میں ایک رات کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ وہاں ایک حادثہ ضرور پیش آیا تھا۔ بڑوں کے بیچ میں بولنے والے بچے کی طرح میں نے کہا، امیر تیمور نے میرے سر پر ڈنڈا جو مارا تھا، یہاں میں نے گومڑ کی نشاندہی کی۔ ڈاکٹر ایک لمحے کے لیے سمجھ نہ پایا کہ میں نے یہ بات مذاق میں کہی ہے یا پاگل پن میں۔ وہ میری صورت دیکھتا رہ گیا۔ ڈنڈا مارا تھا؟ کیوں؟ رکشی کا رنگ بڑی تیزی سے بدلا، مگر اس نے فوراً اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ نہیں عالم، ڈنڈا کسی نے نہیں مارا، تمہارے سر پر گلدان گر گیا تھا بیڈ سائیڈ پر سے، مگر مجھے تو تم نے ہی بتایا تھا۔ وہ ہنسی۔ میں نے چھوڑیں ڈاکٹر صاحب، یہ مذاق کر رہے ہیں۔ اس نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے خاموش رہنے کے لیے کہا ہوگا اور منع کرنا چاہا ہوگا میں سچ نہ بولوں، مگر میں اس کی طرف دیکھ ہی کب رہا تھا، اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ رکشی نے خفت زدہ لہجے میں کہا، پھر تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ عالم، تم خود سوچو، امیر تیمور دوست ہے تمہارا، وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرنے لگا؟ اور پھر میں بھی تو تمہارے ساتھ تھی اس کمرے میں جب گلدان گرا۔ تمہیں تو خیر پتہ ہی نہیں چلا تھا، تم بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن میں نے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر خورشید مسخرہ ضرور نظر آتا تھا مگر بیوقوف نہیں تھا۔ اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن اس نے اپنے رویے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کس کی بات کو قابل یقین سمجھتا ہے، میری یا رکشی کی۔ وہ بحث میں پڑتا تو صورتحال مزید ناخوشگوار ہو جاتی۔ اس نے بیگ کھولتے ہوئے کہا، ابھی تو میں انجیکشن لگا دیتا ہوں مسز عالم، آگے کیا کرنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اللہ کے فضل سے وسائل کی آپ کو کمی نہیں۔ آپ چاہیں تو انہیں لندن یا امریکہ بھی لے جا سکتی ہیں، مگر میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں، یہاں اپنے پاکستان میں ایک سے ایک ماہر ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا، یہ انجیکشن کس چیز کا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا یہ ضروری ہے؟ وہ مسکرایا، صحت کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ صحت ٹھیک ہے میری، بس کچھ یادداشت میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو آپ نے خود ہی کہا ہے کہ یہ اثر عارضی ہے اور اس کا علاج کسی اسپیشلسٹ کو کرنا چاہیے، آپ یہ انجیکشن رہنے دیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا شاہ صاحب، کھائیں پئیں، جان بنائیں، خوش رہیں۔ میں نے کہا، خوش کیسے رہوں؟ اس غیر متوقع سوال پر وہ سٹ پٹایا، بھائی جیسے ہم رہتے ہیں، حالانکہ نہ ایسا عالی شان محل ہے ہمارا، نہ اتنی عزت ہے شہر میں، اور نہ ایسی حسین اور ذہین بیوی ملی جیسے ہم، ویسے ہمارے نصیب، مگر ہم خوش ہیں پھر بھی۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بیگ اٹھا کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے رکشی مجھ پر برس پڑی، تم بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے خفت سے کہا، کیا کوئی غلط بات کر دی میں نے؟ اس ڈاکٹر سے کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ امیر تیمور نے تمہارے سر پر ڈنڈا مارا تھا؟ اب مجھے کیا معلوم کہ کس کے سامنے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں، تم نے بتا دیا ہوتا۔ تم بچے تو نہیں ہو کہ میں ہر بات سمجھاؤں۔ میں نے کہا، آخر کیا ضرورت ہے حقیقت کو چھپانے کی؟ اچھا ہے اس امیر تیمور کو پولیس غریب تیمور بنا دے، فقیر تیمور کر دے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ دوست ہی نہیں، تمہاری پارٹی کا سینئر نائب صدر ہے، تمہارا دست راست ہے۔ میری پارٹی؟ ہاں، جس کے تم صدر ہو۔ ویری گڈ۔ اگر میری پارٹی کا نام مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی ہے تو پھر میرا نام نواز شریف یا بے نظیر ہونا چاہیے۔ میں ہنس پڑا۔ رکشی نے ایک گہری سانس لی۔ میرا خیال ہے مجھے فوراً ڈاکٹر آغا سے ٹائم لینا
لینا چاہیے، میں آج ہی بلا لیتی ہوں انہیں، وہ کلینک سے ادھر آ جائیں گے۔ یہ ڈاکٹر آغا کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، ملک کے سب سے بڑے نیورو فزیکل اور سائیکاٹرسٹ، تمہاری میموری کو ریوائیو کرنا میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں، میں فون کرتی ہوں انہیں۔ یہاں سے کیسے فون کرو گی؟ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کے 0 دبا دیا، اس طرح 0 سے ہر لائن مل جاتی ہے، وہ بولی، مگر 0 دبا کے اس نے کوئی نمبر نہیں ملایا۔ میں نے کہا، یہاں ڈائریکٹ ٹیلی فون کیوں نہیں ہے؟ تم نے خود ہٹا دیا تھا تاکہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہم کال کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں کال نہیں کر سکتا۔ آئی سی، اب میں فون کرنا چاہوں تو؟ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تم کسے فون کرو گے؟ میں امیر تیمور کو فون کر سکتا ہوں۔ رکشی نے کہا، نمبر یاد ہے تمہیں اس کا؟ میں نے کچھ دیر سوچا، میری کوئی فون بک بھی ہوگی، اس میں ہوں گے سب کے نمبر جن سے میرا رابطہ تھا۔ ابھی تم اس قابل نہیں ہو کہ کسی سے بات کرو، خواہ مخواہ یہ بات پھیل جائے گی کہ شاہ عالم کی یادداشت متاثر ہوئی ہے، تمہارا کیریئر اور تمہاری ساکھ خراب ہوگی۔ کچھ دن ٹھہر جاؤ، میں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلنے دوں گی، ڈاکٹر آغا کے علاج سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، 1 منٹ، کیا میں اس کمرے سے باہر جا سکتا ہوں؟ کیا کرو گے باہر جا کے؟ خود کو تماشا بناؤ گے؟ وہ نرمی سے بولی، میں نرس کو بھیج دیتی ہوں یہاں۔ پہلے مجھے شک تھا، مگر اب اس کی تصدیق ہو گئی تھی، میں اس کمرے میں قید تھا، باہر کی دنیا سے میرا رابطہ فی الحال منقطع تھا۔ مشتعل ہو کے جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کرنے کے بجائے مجھے اس صورتحال سے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، تم ٹھیک ہی کہتی ہو، مگر یہ نرس کون ہے؟ میرا مطلب ہے جب تم ہو تو پھر؟ اس نے مجھے بڑی میٹھی مسکراہٹ سے نوازا۔ جو نرس کر سکتی ہے وہ میں نہیں کر سکتی، اور جو میں کر سکتی ہوں وہ صرف میں کر سکتی ہوں، اس میں کیا شک ہے؟ میں نے کہا، کیا تم کہیں جا رہی ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں خود ڈاکٹر آغا کے کلینک پہنچ جاؤں اور انہیں گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لے آؤں۔ ٹیلی فون پر بتانے سے بہتر ہے کہ میں ان کو خود ہی سب بتا دوں، تفصیل سے بات کر لوں۔ کتنی دیر میں واپس آؤ گی تم؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں۔ اس نے اپنی کلائی کی سنہری گھڑی میں وقت دیکھا، 9:30 بجے ہیں اس وقت۔ وہ 10 بجے تک اپنے کلینک میں بیٹھتے ہیں، 10:30 بجے تک ہم آ جائیں گے۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ ابھی تو کافی کے ساتھ اتنا کچھ کھایا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد کوئی مجھ سے ملنے آ جائے تو؟ اس نے میری بات کاٹ دی، کوئی تم سے ملنے نہیں آئے گا۔ اس گھر میں تمہارے علاوہ بھی تو لوگ ہوں گے، میں کسی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ رکشی نے کہا، نرس کا نام ہے روزی۔ روزی؟ میں نے زیر لب دہرایا، کیا وہ اس میں با مسمہ ہے گلاب؟ ابھی آ جائے تو خود ہی دیکھ لینا۔ رکشی مسکرائی، ایک تمہارا سیکرٹری تھا آصف، اسے تم نے برطرف کر دیا تھا۔ کیوں برطرف کر دیا تھا؟ مجھے کیا معلوم، وہ تمہارا سیکرٹری تھا، میرا نہیں۔ ایک خانسامہ ہے اور اس کی بیوی، وہ یہیں رہتے ہیں۔ ان کے نام تو بتا دو۔ خانسامہ بہت پرانا ہے، تقریباً 10 سال سے اس گھر میں ہے۔ اس کا نام ہے گلاب دین۔ 2 سال پہلے اس نے شادی کی تو بیوی کو میں نے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیا، وہ سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں۔ بیوی کا نام تو زیتون بانو ہے، مگر گلاب دین اسے چمبیلی کہتا ہے۔ میں ہنس پڑا، گلاب اور چمبیلی نئی شادی ہے، بعد میں گلاب بن جائے گا کیکر اور چمبیلی ہو جائے گی گوبھی کا پھول۔ رکشی اس مذاق سے لطف اندوز نہیں ہوئی۔ ایک ڈرائیور ہے اکبر خان، اسے بھی 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ اکبر خان نے 2 سال پہلے اپنے چھوٹے بھائی اصغر خان کو چوکیدار رکھوا دیا تھا۔ اصغر خان سے پہلے چوکیدار کوئی نہیں تھا مگر وہ ڈاکوؤں سے مقابلے میں مارا گیا تھا۔ یہ دونوں بھائی بھی سرونٹ کوارٹر کے ایک کمرے میں رہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ڈیوٹی بدل لیتے ہیں۔ ڈرائیونگ دونوں کو آتی ہے، دونوں وفادار ہیں۔ ان کے گھر والے کوہاٹ کے پاس کسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ اب میں جاؤں؟ ایک آخری بات، کیا تمہارے یا میرے گھر والے یہاں نہیں رہتے؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ 2 بھائی تھے، ایک کینیڈا چلا گیا، دوسرا آسٹریلیا۔ انہوں نے وہیں شادی کر لی اور وہ
مجھے فون تک نہیں کرتے۔ ایک بہن تھی، گزشتہ سال اس کا قتل ہو گیا۔ قتل ہو گیا؟ کس نے قتل کیا؟ خود اس کے شوہر نے، مگر یہ بات عدالت میں ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اس گھر میں تمہارے والدین ضرور رہتے ہیں۔ تم اپنے والد کو میاں جی کہتے ہو تو سب میاں جی کہتے ہیں، اسی طرح تمہاری ماں کو سب ماں جی کہہ کے بلاتے ہیں۔ میاں جی کا نچلا دھڑ مفلوج ہے، وہ وہیل چیئر پر اپنے کمرے میں اور بالکونی تک پھر لیتے ہیں۔ ماں جی کی آنکھوں کی روشنی کالا موتیا اتر آنے سے چلی گئی تھی۔ ان کا کمرہ اوپر ہے، اب باقی باتیں بعد میں، ایسا نہ ہو ڈاکٹر آگاہ نکل جائیں۔ اس نے پھر اپنی ہیرے کے نگوں والی گھڑی دیکھی اور سنہرے روپہلے رنگوں سے جلمل کرتا پرس جلاتی باہر چلی گئی۔ رخشندہ بلا شبہ حسین اور بھرپور شباب کی کشش رکھنے والی عورت تھی۔ اس کا بدن انتہائی متناسب تھا، اس کے سارے نشیب و فراز اور قوس و خم اتنے مکمل تھے کہ لگتا تھا اسے تخلیق حسن اور جمالیات کے نصابی اصولوں کی وضاحت کے لیے بطور ماڈل بنایا گیا ہو۔ پھر رخشندہ کو اپنے حسن کی قوت تسخیر کا احساس کیسے نہ ہوتا معلوم نہیں۔ شاہ عالم کی بیوی وہ اپنی مرضی سے بنی تھی یا مجبوری کے باعث، لیکن اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ماڈل بننا ہی پسند کرتی۔ خود نمائی کا جو انداز اس کے لباس اور اعتبار میں ملتا تھا، اس سے یہی ثابت ہوتا تھا۔ نرس روزی اس کے جانے کے چند منٹ بعد آئی تو میں حیران رہ گیا۔ روزی کو گلاب سے کوئی نسبت نہ تھی، وہ تقریباً 6 فٹ قد اور سپاٹ جسم کی عورت تھی۔